सलोट मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आप सबको मालूम है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 24वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयात तक कलाम अक़दस में से तलावते कलाम को सुनेंगे। आए आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 24वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर हम आयात 10 तक तलावते कलाम को सुनेंगे। मैं उन तमाम अपने बहन भाइयों को इल्तमास करता हूँ जो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जो दुकानदार हैं, जो टीचर हैं, आप किसी भी ज़िंदगी के शोबा से मुंसलिक हैं तो आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप ज़रूर तलावते कलाम को सुना करें और अपने हर दिन को खुदा के कलाम को सुनने या पढ़ने और या दुआ करने के वसीले से ज़रूर शुरू किया करें, ताकि आप की ज़िंदगी में आने वाली वो तमाम मुश्किलात खुदावंद के नाम के वसीले से टले और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। आमीन। आए हम इस दिन को शुरू करें। इमसाल 24वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत। तो शरीरों पर रश्क ना करना और उनकी सोबत की ख्वाहिश ना रखना, क्योंकि उनके दिल जुल्म की फ़िक्र करते हैं और उनके लाभ शरारत का चर्चा। हिकमत से घर तमीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है, और इल्म के वसीले से कोठरियाँ नफीसो लतीफ़ माल से मामूर की जाती है। दना आदमी ज़ोरावर है, बल्कि साबे इल्म का ज़ोर बढ़ता रहता है, क्योंकि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है और सलाहकारों की कसरत में सलामती है। हिकमत अहमक के लिए बहुत बुलंद है, वो फाटक पर मुंह नहीं खोल सकता। जो बदी के मंसूबे बांधता है फितना अंगेज कहलाएगा। हमाकत का मंसूबा भी गुनाह है। ठट्ठा करने वाले से लोगों को नफरत है। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको, जितनों ने इस तलावत को सुना है, आपको बरकत मिले। आमीन। आज सुबह हम आयत 10 पर 24वें बाब की 10 आयत पर गौर-व-खोज करेंगे और मिलकर सीखेंगे। मुसीबत के दिन। अजीज़ों, ज़िंदगी के इस हिस्सा में या इस ज़िंदगी में किसी भी वक्त हम सब पर मुश्किलात और दुख बड़े हालात आ सकते हैं या हम मुश्किलात में फंस सकते हैं। अगर आप देखें अय्यूब 7 बाब उसकी 7 आयत, तो यहाँ पे लिखा है, हाँ याद करके मेरी ज़िंदगी हवा है और मेरी आँख खुशी को फिर ना देखेगी। हमें इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें याकूब का आम खत उसका पहला बाब उसकी 3री और 4थी आयत। मुक़द्दस याकूब का आम खत उसका पहला बाब उसकी 3री और 4थी आयत। यहाँ पे मेरे अजीज़ बहन भाइयों यूँ लिखा है, तो इसको ये जानकर
کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ آمین۔ عزیزو، سب غور کریں اس بات پر۔ چوتھی آیت بیان کرتی ہے تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ۔ عزیزو، یہ لفظ کامل یونانی لفظ ٹیلساس کی شخص کے ایمان کی روحانی بلوغت کی حد تک بڑھوتی یا ترقی کے بائبلی خیال کی عکاسی کرتا ہے، لیکن عزیزو روحانی طور پر بڑھنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کے ساتھ ایک ایسا درست تعلق ہے جس کا نتیجہ عزیزو یہ نکلتا ہے کہ کوئی شخص پھر اپنے پورے دل سے مکمل طور پر اس سے محبت کرتا ہے، پھر وہ کوشش کچھ ایسے طریقے سے کام کرتی ہے کہ جس سے ہم ہر طرح کے حالات میں اپنی مستقل وفاداری، فرما برداری اور مسیح کی مانند کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عزیزو، اور آج صبح ہم اس بات پر سوچیں اور غور کریں۔ جب وہ آئے تو ہمیشہ کی طرح ہمیں صبر، طاقت اور تحفظ کے لیے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس پورے اعتماد کے ساتھ عزیزو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم عبرانیوں اس کا 13واں باب اس کی 5 آیت دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے 13ویں باب کی 5، زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اور جب ہمارا ایک تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو خدا تعالی ہم کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور ہمیں ایک درست تعلق میں خدا کے ساتھ رہنا چاہیے۔ عزیزو، وہ لوگ جو خدا پر فرما برداری سے بھروسہ کرتے ہیں، چاہے وہ جس بھی بڑی مشکل میں گرفتار کیوں نہ ہو جائیں، خدا انہیں فتح پانے کے لیے مدد اور طاقت دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آج صبح ہم اس بات پر غور کریں کہ خدا کا کلام ہر طور سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے تو عزیزوں، میں آپ تمام اپنے بزرگ نوجوانوں کو، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو، بچوں کو انکرج کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خدا کے کلام کو اہمیت دیں، تاکہ ہماری زندگی میں آنے والی وہ تمام مشکلات، پریشانیاں مسیح خداوند کے نام کے وسیلے سے چلی جائے۔ اور آج صبح ہم اس بات پر غور کریں کہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا نصیحت کرتا ہے، اور خداوند تعالیٰ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے اور اسی طرح خدا کے کلام کے ساتھ جوڑے رکھے، تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک جلالی کام ہو اور خداوند ہماری زندگیوں میں یوں ہی اپنا کام کرتا رہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، محنت کرتا ہوں تیرے پیاروں کے لیے جو تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں
اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اسی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے میں تیرے پیاروں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما اور انہیں بڑی برکت دے۔ اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو بلا ناگا تیرے کلام کو سنتے ہیں، تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان پر رحم کر، فضل کر، انہیں برکت دے، اور ان کی زندگی میں آئی ہوئی ہر ایک مشکل، ہر قسم کی بیماری، پریشانی، ہر طرح کے بگڑے ہوئے حالات مسیح خدا تیرے نام کے وسیلے سے انہیں برکت دے۔ اور ہم اس خوبصورت دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب کو خدا تعالیٰ اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور بڑی برکت دے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔